پاکستان کا ایٹمی پروگرام مکمل طور پر محفوظ ہے، کوئی بھی ایٹمی پروگرام کو نشانہ بنانے کی جرت نہیں کر سکتا۔ پاکستان ایک ذمہ دار اور ڈیکلیئرڈ ایٹمی طاقت ہے۔ پاکستان کی جوہری صلاحیت ناقابل تسخیر ہے۔ ڈی جی ISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے غیر ملکی نیوز چینل کو انٹرویو میں کہا کہ بھارت نے دہشت گردی کو پاکستان کے خلاف بطور پالیسی اپنایا ہوا ہے۔ خارجیوں کی اصطلاح وسیع پیمانے پر استعمال ہو رہی ہے۔ فی الحال ہندوستان کی اصطلاح بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں کے لیے ہے۔ کوئی خفیہ ملاقات نہیں کرتا، چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کی حلف برداری میں گورنر ہاؤس گیا تھا۔ فلاسفر بیٹھ کر تصویر پر تہمت لگاتے ہیں، بغیر تحقیق الزام لگانا گناہ ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے پشاور میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ 2 دن میں پتہ چل جائے گا کہ کیا تحریک ہوگی، پہلے سے تحریک کا نہیں بتاتے پھر مخالفین فائدہ اٹھاتے ہیں۔ بانی PTI نے فی الحال احتجاج کے لیے کسی جگہ کا نہیں بتایا، جگہ کا لائے عمل ہم بتائیں گے۔ ملک میں قانون کی بالادستی نہیں اور نہ ہی روزگار ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی سینیورٹی چیلنج کرنے کا فیصلہ، جسٹس محسن اختر کیانی صدر مملکت کے فیصلے کو چیلنج کریں گے۔ قانونی مشاورت مکمل ہونے پر صدر کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کی جائے گی۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے 19 جون کو 3 ججز کا اسلام آباد ہائی کورٹ میں تبادلہ آئینی اور قانونی قرار دیتے ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز کی دائر کردہ درخواستیں مسترد کر دی تھیں۔ صدر مملکت نے ٹرانسفر ججز کی تقرری کو درست قرار دیا تھا۔ جوڈیشل کمیشن نے جسٹس سرفراز کو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ تعینات کرنے کی منظوری دی۔ بجلی صارفین کے لیے خوشخبری، ماہانہ ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی سستی۔ نیپرا نوٹیفیکیشن کے مطابق ملک بھر کے صارفین کے لیے ماہانہ ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی سستی کی گئی۔ کراچی کے لیے بجلی کے نرخوں میں 4 روپے 3 پیسے فی یونٹ اور ملک کے دیگر شہروں میں بجلی 50 پیسے فی یونٹ سستی کی گئی۔ بجلی صارفین کو کمی کا ریلیف جولائی کے بلوں میں ملے گا کہ الیکٹرک کے لیے بجلی اپریل کی ماہانہ ایڈجسٹمنٹ میں سستی کی گئی ہے اور باقی ملک کے لیے مئی کے ایڈجسٹمنٹ میں بجلی کی قیمت میں کمی کی گئی۔ پاکستان دہائیوں سے دہشت گردی کا سامنا کر رہا ہے، پہلگام واقعے کی شدت محسوس کر سکتے ہیں۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا بھارتی میڈیا کو انٹرویو، کہا ہم اپنا مقدمہ بھارتی عوام کے سامنے رکھنے سے نہیں ڈرتے۔ پاکستان کسی گروپ کو ملک کے اندر یا باہر دہشت گرد حملوں کی اجازت نہیں دیتا۔ دہشت گردی کے حوالے سے یہ سال پاکستان کی تاریخ میں بدترین سال ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف سے ترک وزراء کی ملاقات، پاک ترک تعلقات اسٹریٹجک شراکت داری میں تبدیل کرنے کا اعادہ، علاقائی اور عالمی ماحول کے تناظر میں قریبی روابط کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ ملاقات میں فیلڈ مارشل عاصم منیر اور مشیر قومی سلامتی عاصم ملک بھی شریک تھے۔ شہباز شریف نے کہا دیرینہ تعلقات مشترکہ تاریخ، ثقافت اور باہمی احترام پر مبنی ہیں۔ امید ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان 2 طرفہ تعلقات مزید بہتر ہوں گے۔ Between Pakistan and Turkey are so strong and natural that we consult each other very frequently on a range of bilateral and regional issues. Pakistan considers Turkey a trusted friend and a reliable brother. پاکستان اور ترکیہ کے درمیان اعلیٰ سطح کے تبادلے مضبوط تعلقات کا مظہر ہیں۔ پاکستان ترکیہ کو اپنا قابل اعتماد دوست اور برادر ملک سمجھتا ہے، مختلف شعبوں میں ترکیہ کے تجربات سے استفادہ کر رہے ہیں۔ اسحاق ڈار کی ترک وزیر خارجہ کے ہمراہ نیوز کانفرنس، ترک وزیر خارجہ کا باہمی تجارت کو $5 ارب تک لے جانے کی خواہش کا اظہار، بولے تعلقات کو ادارہ جاتی شراکت داری میں تبدیل کیا جا رہا ہے۔ ترکیہ کے وزیر خارجہ اور وزیر دفاع کی دفتر خارجہ آمد، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے دونوں وزراء کا استقبال کیا۔ ملاقات میں 2 طرفہ تعاون اور دیگر اہم امور پر گفتگو کی گئی۔ پاکستان جنگ نہیں بلکہ بھارت کے ساتھ پرامن بقائے باہمی کا خواہاں ہے۔ بھارت دہشت گردی پر صرف اپنے موقف کو تقویت دیتا ہے۔ بھارت APS اور سمجھوتا ایکسپریس جیسے واقعات کو نظر انداز کرتا ہے۔ ممبر قومی اسمبلی ہنا ربانی کھر کا الجزیرہ TV کو انٹرویو، کہا کہ بھارت عالمی قوانین کو نظر انداز کر کے جارحیت کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ پاکستان کی فوج ایک پیشہ ور ادارہ ہے جو شفافیت سے ملک کا دفاع کر رہی ہے۔ ملک کے مختلف شہروں میں طوفانی بارشوں سے تباہی، شیخوپورہ میں گھر کی چھت گرنے سے 2 بچے جان سے گئے، ہری پور میں ندی نالوں میں طغیانی، دریائے سندھ تونسا بیراج پر نچلے درجے کا سیلاب، گلگت بلتستان کے علاقے نگر خاص میں سیلابی ریلیں نے تباہی مچا دی، زرعی زمینیں، باغات اور رابطہ سڑکیں متاثر، فصلوں کو بھی نقصان پہنچا۔ محکمہ موسمیات کی آئندہ 24 گھنٹے میں مزید بارش کی پیش گوئی۔
गुलबाग में करता था कॉल सेंटर में। तो सुबह 8 बजे छुट्टी होती थी, सुबह उधर से आता था, वापस आ रहा था तो नाले में थोड़ा मतलब पुल से ऊपर से पानी गुजर रहा था, तो उधर से मतलब 2 बच्चे मेरे ख्याल में वो बहने लगे थे, तो उनको बचाया ऐसू। वो खुद मोटरसाइकिल समेत, इस साइड पे लोग खड़े थे, मैं तो गाँव थी, मैं गाँव से अभी आई हूँ, तो मैं गया मोटरसाइकिल समेत, अभी तक उसकी कोई खबर नहीं है। इस्लामाबाद में बारिश के बायस नाला कोरंग में तुग़यानी नौजवान मोटरसाइकिल समेत बह गया। पुल के ऊपर से पानी बह रहा था, शहरी बाइक्स पानी से गुजार रहे थे। एक नौजवान तवाज़ुन बरकरार न रख सका, मोटरसाइकिल समेत नाले में बह गया। तलाश जारी। बेटा मेरा ऑफिस के लिए निकला था, वापस नहीं आया, मुझे मेरा बेटा ला दो। वालिदा बेटे की जुदाई में गम से निढाल। कराची के इलाके लियारी में खस्ता हाल खाली इमारत अचानक जमी बोस, कई खानदानों के ख्वाब मलबे तले दब गए। एक पल ने कई जिंदगियों का सुकून छीन लिया, आस पास के रिहायशियों से उनके घर भी छीन लिए गए। गवर्नर सिंध ने लियारी के अवाम से किया वादा पूरा कर दिया, मुतासरीन में राशन बैग्स और खाने पीने की तकसीम। क्लिफ्टन बोर्ड कैंटोनमेंट ने भी मखदूश इमारतों के सर्वे का आगाज कर दिया। 125 खतरनाक इमारतों की निशानदही मुकम्मल। दिल्ली कॉलोनी में 51, मदनियाबाद में 16, लोअर गिजरी में 7 इमारतें मखदूश करार। चौधरी खलीकुज़्ज़मा कॉलोनी में 5, पंजाब कॉलोनी में 14 इमारतें मखदूश करार। लियारी इमारत से मुतालिक रिपोर्ट आज रात तक पेश की जाएगी। गिरने वाली इमारत के प्लॉट का नया नंबर सामने आया, जिस पर तशवीश हुई। वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने कहा, हमें तशवीश हुई, इमारत के प्लॉट का नंबर जो पहले बताया गया वो कुछ और था। गिरने वाली इमारत की तामीर का कोई अप्रूवल नहीं लगाया गया। कराची के पोश इलाके डिफेंस के फ्लैट से हुमैरा असगर की लाश मिलने का मामला हल न हो सका। अदाकारा हुमैरा की मैयत वसूल करने के लिए वालिदैन राजी। लवाहिकीन लाहौर से कल कराची पहुंचेंगे। हुमैरा असगर फ्लैट में 7 साल से अकेले रह रही थी। लाश का पोस्टमार्टम मुकम्मल, केमिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट आने पर वजह मालूम होगी। लाश 1 माह पुरानी लगती है। अवामी नेशनल पार्टी को बड़ा झटका, बशीर बिलोर की बहू समर बिलोर नून लीग में शामिल। समर बिलोर ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद नून लीग में शमूलियत इख्तियार की। समर बिलोर को मखसूस नशिस्त पर नून लीग की जानिब से रुकने सूबाई असम्बली बनाने पर गौर।